الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ حمد و ثنا کے بعد لا تعداد درود و سلام امام الہدا امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر بہت زیادہ تعداد میں نبیوں اور رسولوں کو مبعوث فرمایا۔ جتنے نبی آئے، جتنے رسول آئے، تمام نبی اس دنیا کے اندر ایک پیغام لے کر آئے۔ وہ پیغام کون سا پیغام ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ جب میرے محبوب کریم نے سب سے پہلے دعوت دی، اے مکے والوں، فلاح چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو، سرخرو ہونا چاہتے ہو، جنتی ہونے کے سرٹیفکیٹ پانا چاہتے ہو، تو میرے پیغمبر کے صحابہ کو مختلف تکلیفیں دی گئی۔ کوئی میرے پیغمبر کو شاعر کہہ رہا ہے، کوئی میرے پیغمبر کو مجنون کہہ رہا ہے۔ اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ، محمد ہے چاند تو ستارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر ایک ایسا قانون بنایا ہے جس سے کسی انسان کو ہمیشگی نہیں ہے، چاہے مشیر ہے، چاہے وزیر ہے، چاہے گدی نشین کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر ایک قانون، موت کا قانون بنایا ہے جس سے کسی انسان کی ہمیشگی نہیں ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا چاہے آپ مضبوط قلعوں کے اندر کیوں نہ چھپ جاؤ، موت تمہیں آ کر پکڑے گی۔ چاہے آپ پہاڑوں میں چلے جاؤ، موت تمہیں آ کر پکڑے گی۔ یہ اللہ کا قانون ہے۔ کوئی آتا ہے، کوئی جاتا ہے، اس دنیا کے مہکانوں سے۔ کوئی آتا ہے، کوئی جاتا ہے، اس دنیا کے مہکانوں سے۔ اللہ کی نوازشیں جاری ہے، مہمان بدلتے رہتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان نے، ہر چھوٹے نے، ہر بڑے نے، ہر وزیر نے، ہر مشیر نے، ہر دنیا کے گدی نشین نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر موت کا ایک ایسا قانون بنایا ہے جس سے کسی انسان کی ہمیشگی نہیں ہے، جس سے کسی انسان نے ہمیشہ نہیں رہنا۔ جو بھی اس دنیا کے اندر بشر آیا ہے، انسان آیا ہے، اس پر موت آنی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا چاہے آپ مضبوط پہاڑوں میں چلے جاؤ، بنگلوں میں چلے جاؤ، موت تمہیں آ کر پکڑے گی۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، چاہے وزیر ہے اس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، چاہے مشیر ہے اس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، چاہے دنیا کا چھوٹا ہے، بڑا ہے، گدی نشین ہے، اس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ ہر انسان نے، جس نے آنا ہے اس نے چلے جانا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا قل ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ وہ برکت والی ذات ہے تبارک الذی، جس کے ہاتھ کے اندر ملکیت ہے، جس کے ہاتھ کے اندر بادشاہت ہے، جس کے ہاتھ کے اندر سلطنت ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ جس نے اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو بنایا وہ ایک ذات ہے برکت والی، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ جس نے جنوں کو بنایا وہ اللہ کی ذات ہے، جس نے انسانوں کو بنایا وہ اللہ کی ذات ہے، جس نے سورج چاند ستاروں کو بنایا وہ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ اکبر۔ تبارک الذی بیدہ الملک، وہ اللہ کی ذات ہے جس کے ہاتھ کے اندر ملکیت ہے، بادشاہت ہے، حکومت ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے ذلیل و خوار کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر بے شمار نعمتیں دی ہیں۔ اللہ نے اناج بنائے اے انسان تیرے لیے، اللہ نے پھل بنائے اے انسان تیرے لیے، اللہ نے سبزیاں بنائی اے انسان تیرے لیے۔ اللہ نے اس دنیا کے اندر بے شمار نعمتیں دی ہیں۔ یہ جانور پیدا کیے تیری رضا کے واسطے، یہ کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، سورج چاند اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، سورج چاند اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، سارا جہاں
اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر اللہ اکبر ایک ایسا قانون بنایا ہے، ایک اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر۔ قیامت کا دن ہوگا، روزے معاشر لگی ہوئی ہوں گی، اللہ تعالیٰ انسان سے سوال کرے گا اولم نعمرکم، اے انسان میں نے تجھے عمر دی تھی، اے انسان میں نے تجھے مال دیا تھا، میں نے تجھے جائیداد دی تھی، میں نے تجھے رقبے دیے تھے، میں نے تیرے اوپر بے شمار نعمتیں دی تھی۔ اولم نعمرکم، اپنی عمر کے بارے اللہ سوال کرے گا، اے انسان اپنی عمر کہاں پر گزار کر آیا ہے؟ رب کو منع کرایا ہے یا رب کو ناراض کر کے آیا ہے؟ ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر۔ اے انسان تجھے ڈرانے والے، تیرے پاس سچ کا اعلان سنانے والے انبیاء نہیں آئے تھے، رسول نہیں آئے تھے، تجھے دین کی دعوت دینے والے نہیں آئے تھے، تجھے لا الہ الا اللہ کی دعوت دینے والے نہیں آئے تھے۔ نبیوں نے توحید ہم کو سکھائی، جسم اپنا پتھروں سے زخمی کرا کر وہ کہتے تھے لوگوں، وہ کہتے تھے لوگوں پڑھو لا الہ اللہ کے سوا کوئی داتا نہیں ہے۔ انسان سے پوچھا جائے گا اے انسان تجھے ڈرانے والے نہیں آئے تھے، تیرے پاس نذیر نہیں آئے تھے؟ آج اللہ اکبر اللہ کو جواب دینا ہوگا عمر کہاں کے پہ گزار کر آیا۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا اے انسان میں نے تجھے آنکھوں والے دے کر نبی نے بھی دکھائے، اے انسان میں نے تجھے ہاتھ والے دے کر معذور بھی دکھائے، اے انسان میں نے تجھے دماغ والے دے کر پاگل بھی دکھائے، تو میری نعمتوں کا شکر گزاری کرتا رہا ہے یا میری ناشکری کرتا رہا ہے؟ اپنی عمر کہاں پر گزار کر آیا؟ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ کوئی اج چلیا کوئی کل جاوے، یہ تو راستہ کل چلا کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، اے انسان ایک دن موت نے آنا ہے۔ اے انسان تو جس کی جس چیز پر تکبر کرتا ہے، تو مال پر تکبر کرتا ہے، دولت پر تکبر کرتا ہے، ایک دن موت نے آنا ہے، سب چیز ادھر لے جائے گی، تو نے خالی ہاتھ جانا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ انسان سے سوال کرے گا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ قیامت کا دن ہوگا، روزے معاشر لگی ہوئی ہوں گی،
اللہ تعالیٰ انسان سے سوال کرے گا، اے انسان، میں نے تیرے اوپر اپنی بے شمار نعمتیں دی تھی، اپنی عمر کہاں پہ گزار کر آیا؟ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ انسان سے پوچھے گا، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ اے انسان، میں نے تیرے اوپر بے شمار نعمتیں دی تھی، تجھے اناج دیے تھے، تجھے پھل دیے تھے، اللہ اکبر، میرے طریقے کے مطابق زندگی گزار کر آیا ہے، مجھے منع کر آیا ہے یا مجھے ناراض کر کے آیا ہے؟ ہر انسان نے اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ میرے محبوب کریم سرتاج الانبیاء شمس الدعا پیغمبر نے فرمایا، اے انسان، موت کو یاد کیا کرو، موت خوشیوں کو غموں میں تبدیل کر دیتی ہے، لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز موت ہے۔ مان نہ کریں دنیا دا، اے دنیا چار جہاں دی ہے، ایک نے آن پوچھی سی تے تو میں تو کیا کی تھی عمرہ ساری میں۔ میرے محبوب کریم سرتاج الانبیاء پیغمبر مسجد نبوی میں تشریف لائے، میرے محبوب کریم کے پیارے صحابہ ہنس رہے تھے، مسکرا رہے تھے۔ میرے محبوب کریم نے فرمایا، اے میرے پیارے صحابہ، آپ موت کو یاد نہیں کرتے، آپ اس موت کو یاد کرو جو خوشیوں کو غموں میں تبدیل کر دیتی ہے۔ میرے محبوب کریم نے فرمایا، لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز موت ہے، موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کیا کرو۔ اللہ اکبر۔ میرے محبوب کریم کی زندگی کے آخری ایام ہیں، میرے محبوب کریم نے فرمایا، اے میرے پیارے صحابہ، اے میرے جان باز صحابہ، اللہ اکبر، میرے صحابی سیدنا ابو بکر صدیق کا ہمیشہ خیال رکھنا، یہ میرا وہ صحابی ہے جس نے تمام لوگوں سے زیادہ میری ہیلپ کی ہے، میری مدد کی ہے۔ اللہ اکبر۔ کون ابو بکر ہے؟ جو سب سے پہلے اسلام لانے والا ہے، یہ میرے پیغمبر کا جانشین ہے، یہ میرے پیغمبر کا وفادار ہے۔ مدنی دے بعد رہبر صدیق مننا پوسی، مدنی دے بعد رہبر صدیق مننا پوسی، آقا دا یار غارے تسلیم کرنا پوسی، مدنی دا جانشین تسلیم کرنا پوسی۔ میرے محبوب کریم کی زندگی کے آخری ایام ہیں، میرے محبوب کریم نے سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ ام المؤمنین عائشہ، پاک دامن عائشہ، ازواج میں لائقہ عائشہ، نہایت خوش نصیبہ عائشہ، پاک دامن عائشہ کون عائشہ؟ صدیق دی بیٹی، بیٹی صدیقہ جدی عزت عظمت کیا بات ہے، جے پیر رسول دے نہیں پکڑے لگی تہمت اماں کیا بات ہے۔ میرے محبوب کریم نے فرمایا، اے سیدہ عائشہ، آپ اپنے بابا ابو بکر صدیق کو کہو وہ میری جگہ پر امامت کرائے گا۔ تمام صحابہ نماز کا انتظار کر رہے ہیں، جماعت کا انتظار کر رہے ہیں۔ میرے محبوب کریم نے فرمایا، اے سیدہ عائشہ، جا اپنے بابا ابو بکر صدیق کو کہو میری جگہ پر مصلی رسول پر امامت فرمائے۔ سیدہ فرماتی ہے، اے امام الانبیاء پیغمبر، میرے بابا ابو بکر صدیق نرم دل آدمی ہیں، آپ
کی جگہ پر نماز پڑھانا ان کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ میرے محبوب کریم نے فرمایا اے عائشہ جا اپنے بابا ابو بکر صدیق کو کہو وہ میری جگہ پر نماز کرائے گا۔ اللہ اکبر، کون ابو بکر صدیق ہے جس نے میرے پیغمبر کے مصلی پر 17 نمازیں پڑھائی؟ کون ابو بکر صدیق ہے جس کے پیچھے میرے محبوب کریم نے نماز پڑھی؟ میرے پیغمبر کی زندگی کے آخری ایام ہیں، میرے محبوب کریم نے سیدہ طیبہ عائشہ سے فرمایا اے عائشہ میری بیٹی سیدہ فاطمہ کو بلاؤ۔ اللہ اکبر، سیدہ فاطمہ کو بلایا گیا۔ میرے محبوب کریم نے کان میں ایک بات کہی، سیدنا فاطمہ مسکرانے لگ گئی۔ دوسرے کان میں بات کہی، سیدہ فاطمہ غمگین ہو گئی۔ میرے محبوب کریم نے فرمایا اے میری پیاری بیٹی عائشہ، میری پیاری بیٹی عائشہ کو بلاؤ۔ اللہ اکبر، جب میرے پیغمبر کی پیاری بیوی سیدہ عائشہ نے میرے پیغمبر کی بیٹی سیدہ فاطمہ کو بلایا اور میرے محبوب کریم نے فرمایا اے فاطمہ، اے میری پیاری بیٹی فاطمہ، اے میری جانشین بیٹی فاطمہ، اے حسنین کریمین کی ماں فاطمہ، اب تیرا اور میرا جدائی کا وقت قریب آ گیا ہے، اب میں تجھ سے جدا ہونے والا ہوں۔ جب میرے محبوب کریم نے یہ بات کہی، اللہ اکبر، سیدہ غمگین ہو گئی، پریشان ہو گئی۔ جب میرے محبوب کریم نے دیکھا میری بیٹی پریشان ہو رہی ہے، میری بیٹی پریشان ہو رہی ہے، پھر میرے پیغمبر نے دوسرے کان میں فرمایا اے میری پیاری بیٹی، آپ کو معلوم نہیں قیامت کا دن ہوگا، روز محشر کا دن ہوگا، سب سے پہلے میں آپ سے ملوں گا، سب سے پہلے میں آپ سے ملاقات کروں گا۔ اے میری پیاری بیٹی فاطمہ، قیامت کا دن ہوگا، آپ جنتی عورتوں کی سردار ہوں گی۔ اس لیے اللہ شان دیتا ہے، اللہ مقام دیتا ہے، اللہ عظمت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ اللہ اکبر، میرے محبوب کریم کی جب وفات ہوئی، میرے پیغمبر کے تمام صحابہ غم کی حالت میں ہیں، پریشانی کی حالت میں ہیں کہ امام الانبیاء پیغمبر، سرتاج الانبیاء پیغمبر اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ اللہ اکبر، سیدنا عمر فاروق نے فرمایا آج اگر کسی نے کہا امام الانبیاء پیغمبر، سرتاج الانبیاء پیغمبر، آمنہ کے لال پیغمبر، پیکر حسن و جمال پیغمبر، شمس و ضحیٰ پیغمبر اس دنیا سے چلے گئے ہیں، میرے پیغمبر کے صحابی عمر بن خطاب نے فرمایا میں اپنی تلوار سے اس کا سر قلم کر دوں گا۔ اللہ اکبر، سیدنا ابو بکر صدیق کو جب معلوم ہوا، سیدنا ابو بکر صدیق آتے ہیں، میرے پیغمبر کے چہرے کا دیدار کرتے ہیں، میرے محبوب کریم کے اوپر یمنی چادر سفید رنگ کی ڈالی گئی تھی، میرے محبوب کریم کے پیارے صحابی سیدنا ابو بکر صدیق بہرا کر صحابہ کو خطبہ دیتے ہیں، اے میرے پیارے صحابہ، اے جانشین صحابہ، آپ جس اللہ کی عبادت کرتے تھے، آپ جس اللہ کو خالق مانتے تھے، مالک مانتے تھے، رازق مانتے تھے، وہ اللہ آج بھی زندہ ہے، وہ ساری کائنات کا خالق و مالک و رازق و داتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر ہمیشہ رہنا ہے اور انسان اس دنیا کے اندر چلنے کے لیے ہی آیا ہے۔ امام الانبیاء پیغمبر اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ اللہ اکبر، میرے پیغمبر کے تمام صحابہ پریشانی کی حالت میں ہیں، میرے پیغمبر کے صحابہ غمگین ہیں، سیدنا بلال بھی رو رہے ہیں، سیدہ فاطمہ بھی رو رہی ہے، سیدہ عائشہ بھی رو رہی ہے۔ جب میرے پیغمبر کی
وفات کی آواز سیدنا بلال کے کانوں تک پہنچی۔ سیدنا بلال مدینہ منورہ کو چھوڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا قانون بنایا ہے جس سے کسی انسان کی ہمیشگی نہیں، جس انسان نے ہمیشہ نہیں رہنا۔ چاہے وزیر ہے تو اس نے چلے جانا ہے، چاہے مشیر ہے تو اس نے چلے جانا ہے، چاہے گدی نشین ہے تو اس نے چلے جانا ہے۔ اس لیے اللہ نے ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت۔ اس لیے اللہ نے ارشاد فرمایا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ اس لیے اللہ نے ارشاد فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر ایک ایسا قانون بنایا ہے جس کا کسی انسان نے ہمیشہ نہیں رہنا۔ انسان تو اس دنیا کے اندر مسافر بن کر آیا ہے، اللہ کا مہمان بن کر آیا ہے، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آیا ہے۔ دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے، دنیا کہ اے مسافر منزل تیری قبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے، دنیا کہ اے مسافر منزل تیری قبر ہے۔ یہ اونچے اونچے بنگلے کچھ کام کے نہیں ہیں، یہ عالی شان محل کچھ کام کے نہیں ہیں، دنیا کہ اے مسافر منزل تیری قبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر ایک ایسا قانون بنایا ہے جس سے کسی انسان کی ہمیشگی نہیں ہے، کسی نے ہمیشہ نہیں رہنا، چاہے دنیا کا بڑے سے بڑا انسان کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر کسی انسان کی ہمیشگی نہیں رہنی، ہر انسان نے اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں جو کچھ سنایا اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔